ایران میں اسلام کا اتہاس صدیوں پرانا ہے۔ مسلمان 6 صدی عیسوی میں ایران میں اس وقت داخل ہوئے جب ایران پر ساسانیوں کی حکومت تھی اور اس کی سطح پر ساسانی بادشاہ خسرو پرویز بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی خسرو پرویز تھا جسے اس دور کے لوگ کسرا کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایرانی بادشاہ کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی وہ یہی خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز کے دور کا ایران آج کے ایران سے بہت بڑا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی جس کی سرحدیں ترکی، اومان، سیریا، اذربائیجان، آرمینیا سے لے کر ایشیا اور بھارت تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت آدھی دنیا پر راج کرتی تھی، اور جب اس کے بادشاہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے غرور و تکبر میں ان کے بھیجے خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے خسرو پرویز کے نام سے پہلے محمد کا نام لکھ دیا۔ خسرو پرویز کی اس گستاخی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ خسرو کی سلطنت کچھ ہی دنوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پھر نبی کے فرمان کے 15 سال بعد ہی حضرت عمر نے اس سلطنت کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے ایران میں پارسیوں کا راج ہوا کرتا تھا اور یہی دھرم ہی وہاں کا سرکاری مذہب تھا، لیکن خسرو پرویز کی ایک غلطی نے ایران کا پورا جغرافیہ بدل دیا۔ ایران مجوسیوں کا دیش تھا اور یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے تک یہاں کی ایک بڑی آبادی اسی زرتشت دھرم کو مانتی تھی۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مجوسی تھے۔ انہوں نے ہی بسم اللہ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ ایران کا پرانا نام فارس تھا اور اس فارس میں جس پہلے مسلمان نے قدم رکھا اس کا نام خالد بن ولید تھا۔ خالد بن ولید کے نیترتو میں مسلمانوں نے پہلی بار 633 عیسوی میں ایرانیوں کا مقابلہ کیا اور میسوپوٹامیہ شہر کو فتح کر لیا۔ جس وقت خالد بن ولید نے ایران پر حملہ کیا اس وقت اس کی سطح پر ہرمز بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرمز ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہندوستان اور عرب سے آنے والے ویاپاریوں پر ظلم و تشدد کرتا اور ان کے مال کو لوٹ لیا کرتا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے اتیاچاروں کا وروଧ کر سکے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، ہر کوئی اس کے اتیاچاروں سے پیڑت تھا۔ جب یہ خبر خلیفہ ابو بکر کو ملی تو انہوں نے خود ہرمز کا حساب کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب سے طاقتور کمانڈر خالد بن ولید کو 18,000 فوجیوں کے ساتھ ایران روانہ کر دیا۔ خالد بن ولید کے آنے کی خبر ایرانیوں کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ جب وہ ایران پہنچے تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن خالد کوئی عام انسان نہیں تھے۔ یہ وہ کمانڈر تھا جس نے اپنی زندگی میں 125 سے ادھک جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ایک طرف خالد بن ولید کے چند فوجی تھے اور دوسری طرف ہرمز کی لاکھوں کی فوج، اور جنگ کا میدان تھا ایران کا کاظمہ شہر۔ یہی وہ شہر تھا جہاں پر مسلمانوں نے پرشین امپائر کے ساتھ اپنی پہلی جنگ لڑی اور اس جنگ کو نام دیا گیا جنگ سلاسل کا۔ یہ مانوا اتہاس کی ایسی جنگ تھی جو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ ساسانی بادشاہ ہرمز نے خالد بن ولید کو چیلنج کیا کہ اگر دم ہے تو اکیلے مقابلہ کر۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلے ہی وار میں ہرمز کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج میں دہشت پھیل گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ نے فارس کے لوگوں میں مسلمانوں کی ایسی دہشت بٹھائی کہ سالوں تک کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ مسلمانوں نے اس پہلی جنگ میں ہی پرشین امپائر کے پرکھچے اڑا دیے، اور پھر جب 636 عیسوی میں حضرت عمر نے سعد بن وقاص کو وجے رتھ دے کر فارس کی طرف روانہ کیا تو ساسانی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے انت ہو گیا۔ سعد بن وقاص نے ساسانی بادشاہ یزگرد سوم کو ایسی شکست دی کہ فارس میں اس کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ جس فارسی سلطنت کو بیزنٹائن امپائر بھی ختم نہیں کر پایا، مسلمانوں نے اسے چند دنوں میں ہی مٹی میں ملا دیا۔ مسلمانوں کے 30,000 کے لشکر نے یزگرد کو جنگ قادسیہ میں نہ صرف شکست دی بلکہ ان کے کمانڈر رستم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رستم کے مرتے ہی یزگرد کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور ایران میں اسلامی نظام کے نافذ ہونے کا اعلان ہو گیا۔ مسلمانوں نے بڑی آسانی سے فارس کی راجدھانی کٹسفون کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے چلے گئے۔ حملے سے پہلے سعد بن وقاص نے یزگرد کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مسلمان اپنی فوج کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اس نے جنگ کو چنا اور پھر اسی جنگ نے ایران سے 400 سال پرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد ایران اب پہلا غیر عرب دیش تھا جہاں پر اسلام سب سے پہلے داخل ہوا۔ ایران میں اسلام کو پہنچانے میں حضرت عمر کا بڑا یوگدان رہا۔
انہوں نے نہ صرف ایران میں اسلامی حکومت قائم کی بلکہ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے وہاں پر سینکڑوں مسجد اور مدرسے قائم کیے۔ ایران کے مجوسی اپنی سلطنت کے ختم ہونے کا ذمہ دار حضرت عمر کو ہی مانتے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے ہی سعد بن وقاص کو ایران فتح کرنے کے لیے فارس بھیجا تھا۔ ایران کے آگ پوجنے والے ان مجوسیوں کی نفرت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عمر کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو ایک فارسی ایرانی آتش پرست تھا۔ سن 650 کے آتے آتے مسلمانوں نے پورے فارس کو فتح کر لیا اور پورا ایران اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ ایران کے آخری بادشاہ یزگرد سوم کی بیٹی سہربانو نے حضرت حسین رضی اللہ سے نکاح کر لیا اور اس طرح ایران کے شاہی خاندان میں بھی اسلامی خون بہنے لگا۔ مسلمانوں نے 651 میں اصفہان، آذربائیجان، سکستان، آرمینیا اور خراسان کے پورے علاقے فتح کر لیے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب عباسی خلافت کی استھاپنا ہوئی تو اس نے ایران کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے وگیان اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں ایسی ترقی کی کہ یورپ کے لوگ شکشا حاصل کرنے کے لیے ایران آنے لگے۔ اتہاسکاروں کے مطابق 8ویں صدی تک ایران کی 25% آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ایران میں بیٹھ کر دنیا کے وکاس کی گاتھائیں لکھی جا رہی تھی۔ 11ویں صدی کے آتے آتے ایران کی 100% آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی بھاشا میں ایران کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ ایران کے بغیر اسلام کا وہ تصور سامنے نہیں آ سکتا تھا جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی ایران میں امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی اور امام ابو حنیفہ جیسے ان عالموں نے جنم لیا جنہوں نے مسلمانوں کے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ آج پوری دنیا میں ان کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ ایران میں ایسے ویگیانک اور ایسے عالم پیدا ہوئے جو آج پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ایران میں ایسی جڑیں جمائی کہ وہ صدیوں تک مسلمانوں کے علم و فن کا مرکز بنا رہا۔ اسی ایران میں مولانا رومی اور بایزید بستامی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ اس سرزمین پر جابر بن حیان، الفارابی، الخوارزمی اور البیرونی جیسے سائنسدانوں نے جنم لیا جن کی لکھی کتابیں آج آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی اسی ایران کے رہنے والے تھے۔ جب پورا یورپ اور پشچم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تب ایران کے مسلمان آوشکار پر آوشکار کیے جا رہے تھے اور یہی مسلمانوں کا وہ سنہرا دور تھا جسے آج گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔